ایک شخصیت ہے احسن چٹھا جی، جن کا نام مشہور ہے مٹھا جی. انہوں نے مجھے بڑی گندی گالیاں دی ہوئی ہیں. بالکل کوئی ایشو نہیں. کبھی آپ نے ان کا نام نہیں لیا. یعنی میں اس کو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو گلوریفائی کروں؟ مریم PTI کا بھی سن لیجیے، مریم نواز کا ایک ٹویٹ نہیں ہے شہباز شریف کے نام پہ، ایک ٹویٹ نہیں ہے آپ کا کہ یار آپ لوگ ان کو فالو کر رہے ہو، یہ شخص ابھی پاکستان آیا ہے. اگر میں یہ ٹویٹ آپ کو دکھا دوں کہ جتنے گالیاں دینے والے ہیں ان کو، یہ میں پہلا آدمی تھا پاکستان میں مریم نواز صاحب کا نام لے کے کہا. عمران خان کا نام لیتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا نام لے کر میں پہلا آدمی تھا. مریم صاحبہ سیاست میں آئی بھی نہیں تھی. میں نے گھما دیتے ہیں، گول کر جاتے ہیں آپ. اب آپ فیصلہ سنا دیجئے میری بات. میں پہلا شاید آدمی تھا جس نے اس بات کو نوٹ کیا تھا، ویڈیو بنائی تھی. سن شاید 2020-21 کی بات ہے، بہت پہلے، آپ کے بدلنے سے پہلے. بدلنے سے پہلے؟ ہاں، اب مدار پاکستان نہیں، ہرگز نہیں. میں نے اس زمانے میں بھی کہا کہ مریم صاحب، سر میں نے اس کے بعد خان صاحب کی بہت تعریف کی ہے. ہاں، وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ جو آپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے نا کہ یہ ایسے کھیلتے ہیں. ایک اچھا، میں تعریف کروں آپ کو، اس پر بھی اعتراض ہے؟ اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھیلنے والی بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی گالی دیتا ہے، مجھے خود بہت اعتراض ہے، ٹھیک ہے، جو بھی گالی دیتا ہے. اب آپ جا کر جو ہے وہ نام لے کر مخاطب کر کے، میں نے مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں جو گالم گلوچ کرتا ہے. تو آپ لوگ آج بات کر رہے ہیں، میں نے برسوں پہلے سے ہی کرتا تھا. میں نے برسوں پہلے دن سے ہی کرتا موجود ہے، میں پہلے آپ کو نکال کے دکھا دوں. جس طرح کی وہاں سے گالیاں بڑھتی ہیں نا، جی میں نے لکھا، میں کہہ رہا ہوں یقین کریں، آپ کہیں گے کہ یار یہ PTI والے تو مجھے پیار کرتے ہیں بہت زیادہ. جی، جس طرح کی وہاں سے تربیت میں نے ہوئی ہے، میں اس کا اظہار کر وہاں سے گالیاں پڑتی ہیں. میں بالکل کہہ چکا ہوں. اب ایک چیز ہے آپ کی جو ہے وہ، میں یہ سوال اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا صرف آپ کے ایک بردر ان لا ہے جی، ان کی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ویڈیوز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میرے بردر ان لا نہیں ہے، وہ میری بیگم کے سوتیلے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دبئی میں مقیم ہے. وہاں کے قانون کے مطابق وہ جیسے کپڑے پہنتا ہے، وہ جو پارٹی کرتا ہے، وہ اس قانون کے مطابق میں اس پہ آپ کا کنسرن نہیں، آپ جواب دیں. بالکل نہ، میرا کوئی براہ راست کوئی رشتہ ہے اس کے ساتھ کہ جو میری بات کے کہے میں وہ آ سکے یا جس کو میں کوئی بات سمجھا سکوں. براہ راست رشتہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ستیلے ہیں یا سگے ہیں، بھائی تو ہیں، بھائی تو ہیں، ملاقات تو ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے. آپ، میں یہ مانتا ہوں آپ اس کے کردار کے، ان کے عمل کے آپ جواب دیں نہیں ہیں، لیکن ایک شخص جو اگر سپورٹر ہے عمران خان کا، وہ XYZ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھا کے اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا جواب دے. جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے، وہ اس کو فالو کر رہا ہے. وہ لڑکا مجھے فالو نہیں کر رہا، میری بات نہیں مانتا، میں اس کی تربیت کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیڈر اپنے فالوورز کی تربیت کا ذمہ دار ہے. تو کتنی عجیب باتوں کو گڑمٹ کر رہے ہیں آپ. ایک آدمی جس کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، آپ سوتیلے رشتے کو بھی، ایک عورت کے سوتیلے بھائی کو بھی اس کی تربیت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں، جس کا کوئی نہیں. میں نے تو کہا آپ اس کے جواب دے نہیں، کیونکہ وہ ستیلا ہے. یہاں تو لیڈر جواب دہ ہے سر، یہاں تو تعلق ہی نہیں ہے. لیڈر جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون گالی دے رہا ہے، اس کو پتا ہے جیل میں بیٹھ کے. لیڈر جواب دہ نہیں ہے اپنے لوگوں کی، اپنے فالوورز کی تربیت کا. کیا انہوں نے ایک بار بھی کبھی کہا کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی چاہیے؟ ایک لیڈر نے آج تک کہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ گالی مت دیں؟ آپ نہیں کہا، میں بارہا کہہ چکا ہوں. نواز شریف پر بھی، زرداری صاحب پر بھی، تینوں کے نام لے کر کہا ہے میں نے. جس الفاظ آپ نے ٹویٹ کیا، گند اکٹھا کیا ہوا ہے، شوکت خانم کا بیٹا، آپ جا کر اس کے اوپر ٹویٹ کریں گے؟ سر نام لے کر کی ہے میں نے، آلریڈی کی ہوئی ہے. نہیں کی سر، کیوں نہیں؟ میں نے بڑی سرچنگ ماری، آپ نکال لیں. اب میں آپ کو یہ میرے سے آپ نے الفاظ یہی رکھنے ہیں، شوکت خانم کا بیٹا، گند اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ میں جاتے کرنے کے لیے تیار ہوں، اب جا کر کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذیشان صاحب نیوٹرل رہ کے تنقید کریں نا. میں نیوٹرل کی بات کر رہا ہوں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا، عمران خان کے سپورٹر اگر ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا، اس کو کریں، ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کا طرز عمل بھی یہی ہے، زرداری کا طرز عمل بھی. میں ابھی کہہ دیتا ہوں، ابھی انہی الفاظ میں کہہ دیتا ہوں. سر ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں میں، یہ بھی کرنی ہے سر، یہ بھی تو ٹویٹ، یہ بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں. گم ہو جاتا ہے سر، کیسے گم ہو جاتا ہے؟ چلے آپ کہیں دونوں کام میں. میں یہ کہہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ ہر اس شخص کو فالو کر رہی ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو گند انہوں نے پال رکھا ہے وہ کلثوم نواز کی تربیت نہیں دیتی. تقریر کر لیجیے. نہیں، میں تو آپ کے کر لیجیے، میں یہ کہنے دینا، مجھے بولنے دینا، مجھے تو بولنے دینا حضور. آپ بولیں، مجھے بولنے دیجیے نا. اب ترجمان تو مت بنے نا پاکستان تحریک انصاف کے. یہ لے جی،
الفاظ دیکھ پھر اس سے سخت الفاظ، ہاں ٹھیک، اس سے سخت الفاظ ضرور. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، اسپیسیفکلی مریم صاحبہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں ریکارڈ ہی ہو رہا نا. مریم نواز صاحبہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے کسی کو، ٹھیک ہے. ان کے تمام لیڈرز کی تصویریں اس ایک شخص کے ساتھ موجود ہیں جس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، جو ہر ایک کو رگڑتا ہے اور ان کے لیڈرز کو وہ پھولوں کے گلدستے پیش کرتا ہے، چاہے وہ عطا تارڑ صاحب ہوں، چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں. وہ چٹھا صاحب کی تصویریں ان کے ساتھ موجود ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اس گند کو پیدا انہوں نے کیا ہے، اس گند کو پالا بھی ہے، اس گند کو پھیلایا بھی ہے. تمام تر سیاسی لیڈر انکلوڈنگ مریم نواز، نواز شریف، زرداری صاحب اگر اپنے ورکرز کو ماں بہن کی گالیاں دینے سے نہیں روکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تربیت ہے کہ یہ گالیاں چاہتے ہیں کہ ان کے ورکرز دیں ایک دوسرے کو. اینڈ اگین یہ شو کرتا ہے ان کے والدین کی تربیت کیسی ہے. مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟